السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی، استاد جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا صورت گجرات درجہ عالمیت سے مخاطب شرح وقایہ کا درس دینے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے بھی مخاطب کہ آپ اس سبق کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے اور آپ کے صدقے میں مجھے بھی علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود شریف کا ورد کر لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لیس بحدث لیس بنجس بکسر الجیم فیلزم من انتفاع کونہ حدثا انتفاع کونہ نجسا فالدم اذا لم يصل عن رأس الجرح طاہر وكذا القيء القلیل۔ وعن محمد في غير رواية الوصول أنه نجس لأنه لا للسيلان في النجاسة فإذا لا أثر للسيلان في النجاسة فإذا كان السائل نجسا فغير السائل يكون كذلك۔ اس سے پہلے والا سبق آپ پڑھ چکے ہیں، امید کی یاد بھی کیے ہوں گے۔ آج کا سبق بغور سنیے، اسے بھی یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ سنیے۔ وما لیس بحدث لیس بنجس، اور جو حدث نہیں وہ نجس نہیں، جو ناقض وضو نہیں وہ نجس نہیں۔ بے کسری الجیم یعنی نجس نہیں پڑھے گا، اس کو نجس پڑھیے گا۔ فیلزم من انتفاع کونہ حدثا، تو لازم آئے گا حدث کے نہ ہونے سے نجس کا نہ ہونا۔ جی حدث کے انتفاع سے لازم آئے گا نجس کا انتفاع، یعنی مطلب یہ کہ جو چیز حدث نہیں ہے، ناقض وضو نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ فالدم اذا لم یصل، تو خون جب نہ بہے، عن رأس الجرح زخم کے سرے سے، طاہر پاک ہے۔ جی چونکہ دم غیر مسفوح حدث نہیں ہے، ناقض وضو نہیں ہے، تو جب ناقض وضو نہیں ہے تو ناپاک نہیں ہے، اور ناپاک نہیں ہے تو پھر وہ پاک ہے۔ وہی کہہ رہے فالدم اذا لم یصل عن راس الجرح، تو خون جب زخم کے سرے سے نہ بہے طاہر پاک ہے۔ وکذا القیء القلیل، اسی طرح قیء قلیل۔ ٹھیک ہے۔ وعن محمد فی غیر روایت الوصول، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اصول کی روایت کے علاوے میں ہے، نوادر کی روایت میں ہے، انہ نجس، کہ وہ ناپاک ہے۔ جی کون سا؟ دم غیر مسفوح وہ ناپاک ہے۔ کیوں؟ لأنہ لا اثر للسیلان فی النجاست، کیونکہ سیلانیت کو نجاست میں کوئی اثر نہیں ہے۔ جی آپ کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ السَّائِلُ نَجِسًا فَغَيْرُ السَّائِلِ يَكُونُ كَذَلِكَ، کہ جب سائل ناپاک ہے تو غیر سائل اسی طرح ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک روایت جو نوادر کی روایت ہے، اصول کے علاوے کی روایت ہے، اس میں ہے کہ جس طرح دم سائل ناپاک ہے، بہنے والا خون، اسی طرح دم غیر سائل بھی ناپاک ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ ناپاک ہے، اس میں سیلانیت کو کوئی دخل نہیں ہے کہ بہے تو ناپاک، نہ بہے تو پاک، اس کا کوئی دخل، کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ جو چیز ناپاک ہے تو وہ بہنے سے بھی ناپاک ہے، نہ بہنے سے بھی ناپاک ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى،
قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. یہ پوری آیت میں نے تلاوت کر دی، یہی پوری آیت ہے. یہاں پہ کتنا لکھا ہے؟ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الى قول او دم مسفوحا. یعنی یہاں تک یہ آیت یہاں پہ ہے، مگر مکمل آیت پارہ نمبر 8 سورہ انعام آیت نمبر 145 جس کو میں نے تلاوت کی. پوری آیت کا ترجمہ سن لیجئے، ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا خون یا بد جانور کا گوشت کہ وہ نجاست ہے، یا وہ بے حکمی کا جانور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا. تو جو ناچار ہوا نہ یوں کہ آپ خواہش کرے اور نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سمجھ شریف میں بات آئی. یہ اس آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ ہوا ہے نا. دیکھیے اس آیت میں 4 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. کتنی چیزوں کو؟ 4 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. ایک تو دم مسفوح، ٹھیک ہے، ایک مردار، ٹھیک ہے، اور ایک خنزیر، 3 ہو گئے، اور چوتھا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. یہ 4 چیزوں کی حرمت اس آیت میں ہے. تو اس آیت میں جو حرام قرار دیا جس خون کو، وہاں لکھا ہے او دم مسفوحا، یا رگوں کا بہتا خون. سمجھ رہے ہیں؟ تو دم مسفوح کو حرام قرار دیا. دیکھیے اب ولنا قول تعالی، اور ہم لوگوں کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول جس کو میں نے تلاوت کیا اور ترجمہ آپ کو بتایا. الا قول او دم مسفوحا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول او دم مسفوحا تک. فغیر المسفوح لا یکون محرما، تو غیر مسفوح حرام نہیں ہوگا. فلا یکون نجسا، تو ناپاک نہیں ہوگا. سمجھ شریف میں بات آئی. اس قرآن مجید کی اس آیت میں دم مسفوح بہنے والے خون کو حرام قرار دیا ہے، غیر مسفوح کا حکم نہیں بتایا ہے. تو بہنے والا خون حرام ہوگا، غیر بہنے والے خون کا حکم نہیں بتایا تو وہ اپنی اصل پر باقی رہے گا. لہذا بہنے والا خون حرام، تو بہنے والا خون ناپاک ہے. غیر بہنے والا خون حرام نہیں تو وہ ناپاک نہیں ہے. سمجھ شریف میں بات آئی. وہی کہہ رہے ہیں تو غیر مسفوح حرام نہیں ہوگا تو ناپاک نہیں ہوگا. والدم الذی لم یصل عن رأس الجرح دم غیر مسفوح، اور جو خون زخم کے سرے سے نہیں بہا وہ دم غیر مسفوح ہے، نہیں بہنے والا خون ہے. فلا یکون نجسا، تو وہ ناپاک نہیں ہوگا. معلوم کیا ہوا؟ جو حدث نہیں وہ نجس نہیں، جو ناقض وضو نہیں وہ ناپاک نہیں. سمجھ شریف میں بات آئی. آگے بڑھیے. فَإِنْ قِيلَ هَذَا فِي مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا فِي مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَالْآدْمِيِّ فَغَيْرُ الْمَسْفُوحِ حَرَامٌ أَيْضًا. اگر اعتراض کیا جائے، پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ یہ حکم معقول اللحم میں ہو تو ظاہر ہے. جانور 2 طرح کے ہیں نا بہن، ایک معقول اللحم اور ایک غیر معقول اللحم.
معقول اللحم جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کو معقول اللحم کہتے ہیں، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، بکری، بکرے، ہے نا. اور غیر معقول اللحم جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، کتا ہے، سور ہے، ٹھیک ہے نا. تو اعتراض اگر کیا جائے کہ یہ حکم معقول اللحم میں کیا جائے تو ظاہر ہے، یعنی جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اگر آپ اس کے بارے میں کہیں کہ مسفوح ناپاک ہے، ناقض وضو ہے، اور غیر مسفوح پاک ہے، تب تو ٹھیک ہے. وَأَمَّا فِي مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، لیکن جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، جس کا گوشت مباح نہیں ہے، کل آدمی کی، جیسا کہ آدمی کا گوشت نہیں کھایا جاتا، وہ غیر معقول اللحم ہے، فغیر المسفوح حرام ایضا، تو غیر مسفوح بھی حرام ہوگا. جب اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے تو اس کا غیر مسفوح بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. کہتے ہیں فلا يمكن الاستدلال بحلہ علی طہارتی، تو اس کی حلت سے استدلال اس کی طہارت پر ممکن نہیں ہوگا. جی، فلا يمكن الاستدلال بحلہ علی طہارتی، تو اس کی طہارت پر اس کی حلت سے استدلال ممکن نہیں ہوگا. کیا مطلب یہ بتا رہے ہیں ایک معقول اللحم جانور ہے، ایک غیر معقول اللحم ہے. تو معقول اللحم میں اگر یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ دم مسفوح ناپاک ہے، غیر مسفوح پاک ہے، تب تو سمجھ شریف میں بات آ جاتی ہے. لیکن جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اس کا غیر مسفوح بھی کیا ہوگا؟ ناپاک ہوگا، حرام ہوگا. تو جس کا حلال ہے اس سے آپ استدلال اس کی پاکی پر کریں، یہ درست نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہوگا. فلا يمكن الاستدلال بحلہ علی طہارتی، تو اس کی حلت سے اس کی پاکی پر استدلال ممکن نہیں ہوگا کہ جو حلال ہے وہ پاک ہے، جو حرام ہے وہ ناپاک ہے، یہ ممکن نہیں ہوگا. قلت لما حکم بحرمت المسفوح بقا غیر المسفوح علی اصلی، کہیں گے جب مسفوح کی حرمت کا حکم لگا دیا گیا، ٹھیک ہے، یا لما حکم، معروف پڑھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسفوح کی حرمت کا حکم لگایا تو غیر مسفوح اپنی اصل پر باقی رہا. غیر مسفوح، میں نے ابھی قرآن مجید کی آیت پڑھی نا آپ لوگوں نے، وہاں دمم مسفوحن کہا ہے، بہنے والا خون حرام ہے، تو بہنے والا خون ناپاک ہے. غیر بہنے والے خون کا کوئی حکم بیان نہیں کیا ہے، لہذا وہ اپنی اصل پر باقی ہے. کہتے وہو الحل، اور غیر مسفوح جو اپنی اصلیت پر باقی ہے اس کی اصلیت کیا ہے؟ حل. آپ جانتے ہیں کہ اصل الاشیاء الاباحہ، چیزوں میں اصل اباح ہے، مباح ہونا ہے، حلال ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. تو غیر مسفوح اپنی اصل پر باقی رہے گا، یعنی وہ حلال ہوگا. وَيَلْزَمُ مِنْهُ طَهَارَةُ، اور اس سے اس کی طہارت لازم ہے، یعنی جب حلال ہے تو پاک ہے، یہ لازم آئے گا. سواء کان فیما یؤکل لحمہ او لا لاطلاق النص، خواہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، نص کے مطلق ہونے کی وجہ سے. قرآن مجید میں دم مسفوحن کو حرام قرار دیا، غیر مسفوح کو چھوڑ دیا، لہذا غیر مسفوح اپنی اصل پر باقی رہے گا، حلال ہوگا. اب وہ معقول اللحم کا ہو یا غیر معقول اللحم کا. سمجھ شریف میں بات آئی، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا بھی غیر مسفوح پاک، جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اس کا بھی غیر مسفوح پاک. لیکن خنزیر وہ تو عین نجاست ہے نا، اس کی بات نہیں. یہ اعتراض کیا تھا یہاں بدن انسان سے، انسان کو لے کر کے اعتراض ہوا تھا، ہے نا، کہ انسان کا گوشت چونکہ حرام ہے لہذا اس کا غیر مسفوح بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا.
ٹھیک، تو نصف کے مطلق ہے لہذا غیر مصفوع اپنے اثر پر باقی رہے گا یعنی پاک ہوگا۔ ثم حرمت غیر المصفوع فی الآدمی کی بناء علی حرمت اللحم وحرمت اللحم لا توجب نجاستہ اذ هذه الحرمت للکرامت لا للنجاست۔ کہتا ہے پھر آدمی میں غیر مصفوع کی حرمت اس کے گوشت کی حرمت کی بنیاد پر ہے، اور اس کے گوشت کا حرام ہونا اس کی نجاست کو ثابت نہیں کرتا ہے، اس کی نجاست کو واجب نہیں کرتا ہے۔ اذ هذه الحرمت للکرامت لا للنجاست، کیونکہ یہ حرمت کرامت کی وجہ سے ہے، نجاست کی وجہ سے نہیں۔ اس کو سمجھیے آپ، آدمی کا گوشت کھانا حرام ہے نا محترمہ لوگ، کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم حرمت غیر المصفوع فی الآدمی بناء علی حرمت اللحم، کہتے ہیں پھر آدمی میں غیر مصفوع کی حرمت اس کے گوشت کی حرمت کی بنیاد پر نہیں۔ ثم حرمت غیر مصفوع فی الآدمی بناء علی حرمت اللحم، ہاں پھر آدمی میں غیر مصفوع کی حرمت اس کے گوشت کی حرمت کی بنیاد پر ہے، وہ حرمت اللحم لا توجب نجاست، اور اس کے گوشت کی حرمت نجاست کو واجب نہیں کرتی، کیونکہ یہ حرمت کرامت کی وجہ سے، نجاست کی وجہ سے نہیں۔ ٹھیک ہے، فغیر المصفوع فی الآدمی یکون علی طہارت الاصلیہ، تو آدمی میں غیر مصفوع اپنی طہارت اصلیہ پر باقی رہے گا، مع کونی محرما، باوجود کہ وہ حرام ہے۔ اس کو سمجھیے تھوڑا سا، کیا کہا آپ نے کہ آدمی میں غیر مصفوع بھی حرام ہونا چاہیے کیونکہ اس کا گوشت حرام ہے، تو یہاں بتا رہے کہ بھائی اگر گوشت حرام ہے تو اس کی گوشت کی حرمت سے اس پر ناپاکی کا حکم نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ آدمی کا جو گوشت حرام ہے نا وہ ناپاکی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی شرافت، کرامت، بزرگی کی وجہ سے ہے نا۔ آدمی کا گوشت جو کھانا حرام ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ آدمی ناپاک ہے، بلکہ اس لیے کہ آدمی کو پروردگار عالم نے مکرم بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، تو آدمی کا گوشت جو حرام ہے شرافت، کرامت کی وجہ سے، اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے اس کے تمام اجزاء کا احترام ضروری ہے۔ اگر اسے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دی جائے تو اس جناب انسان کی تذلیل لازم آئے گی، اس کا رسوا ہونا لازم آئے گا۔ سمجھ شریف میں بات آئی، لہذا اس کے گوشت کے حرام ہونے سے اس کے خون کو حرام قرار دینا، غیر مصفوع کو بھی حرام قرار دینا یہ درست نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لہذا غیر مصفوع پاک ہے، مصفوع ناپاک ہے، اور اس کا گوشت بھی پاک ہے، لیکن شرافت کرامت کی وجہ سے کھانا حرام ہے۔ سمجھ شریف بات آئی، کہتے والفرق و اب دم مصفوع یہ حرام ہے، ناپاک ہے، غیر مصفوع پاک ہے۔ ایسا کیوں؟ خون وہ بھی ہے، خون یہ بھی ہے، مگر مصفوع بہنے والا خون حرام ہے، ناپاک ہے، غیر بہنے والا خون پاک۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو صاحب شرح وقایا دونوں کے درمیان فرق بیان کر رہے ہیں۔ فرق کو دیکھیے، والفرق بین المصفوع وغیرہ مبنی علی حکمت غامضہ، مصفوع اور غیر مصفوع کے درمیان کا فرق ایک باریک حکمت پر مبنی ہے، ایک بہت ہی باریک حکمت ہے، اسی باریک حکمت کی وجہ سے دونوں کے درمیان فرق کر دیا گیا ہے۔ وہ باریک حکمت کیا ہے؟ جب باریک حکمت ہے تو آپ کو بغور سماعت کرنا ہوگا، سنیے۔ وہی ان غیر المصفوع دم انتقل عن العروق، وہ یہ کہ غیر مصفوع ایسا خون جو نسوں سے منتقل ہوا، دم غیر مصفوع ایسا خون جو کیا ہوا؟ نسوں سے منتقل ہوا، وانفصل عن النجاسات، اور نجاسات سے دور رہا، الگ رہا، وحصل له ہضم آخر فی الاعضاء، اور اعضاء میں ایک دوسرا ہضم اس کے لیے حاصل ہوا، فصار مستعدا لان یصیر عضوا،
تو وہ اس قابل ہو گیا کہ عزب ہو، یا ترجمہ کیجیے عزب بننے کا قابل ہو گیا۔ فأخذ طبعیت العزب، تو اس نے عزب کی طبیعت لے لیا۔ فأعطاه الشرع حکمہ، تو شریعت نے اسے عزب کا حکم عطا کر دیا۔ جی ہمارا عزب پاک ہے، لہذا وہ خون جو عزب بننے کا قابل بن گیا وہ بھی پاک ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی، کہہ رہے ہیں کہ غیر مسفوح خون جو ہے نا یہ نسوں سے منتقل ہوتا ہے، نجاستوں سے دور رہتا ہے، اور بدن انسان میں اس کے لیے ایک ہضم ہوتا ہے اور وہ ایک عضو بننے کے قابل ہوتا ہے۔ بھائی خون سے نا آدمی موٹا تگڑا ہوتا ہے، اس کا جسم اور جسمانیت بڑھتا ہے، تو یہ خون کی کمی کی وجہ سے آدمی دبلا ہو جاتا ہے۔ خون زیادہ ہو تو بدن انسان مضبوط ہوتا ہے اور موٹا تگڑا ہوتا ہے نا، تو یہ خون کی وجہ سے ایک عضو بنتا ہے۔ تو جب عضو پاک، تو شریعت نے کہا کہ دم غیر مسفوح بھی پاک، بخلاف دم العروق، برخلاف نسوں کے خون کے، فإنه إذا سال عن رأس الجرح، کیونکہ جب وہ زخم کے سرے سے بہا، علم أنه دم انتقل من العروق في هذه الساعة، جان لیا گیا یہ خون نسوں سے منتقل ہوا اسی وقت زخم کے سرے سے جو خون نکلا تو کیا معلوم ہوا کہ اسی وقت یہ نسوں سے نکلا ہے، جان لیا گیا یہ خون نسوں سے منتقل ہوا، فی هذه الساعة، اسی وقت، وہ دم النجس، اور وہ ناپاک خون ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اما اذا لم يصل علم انه دم العزب هذا في الدم، لیکن جب خون بہا نہیں تو جان لیا گیا کہ یہ عزب کا خون ہے۔ ٹھیک ہے، جو خون بہا نہیں وہ عزب کا خون ہے، جو بہا وہ نسوں کا خون ہے، تو ابھی بھی منتقل ہوا اس لیے وہ ناپاک ہے، اور جو عزب کا خون ہے نہیں بہا وہ پاک ہے۔ اچھا، اس میں باریک حکمت ہے، آئیے تو آپ کے فائدہ کے لیے میں حکمت کی بات بتا دوں۔ اس میں کچھ تفصیل ہے مگر آپ کو بغور سننا ہوگا اور یاد بھی کرنا ہوگا۔ طب کے لحاظ سے، ڈاکٹری کے لحاظ سے کھائی ہوئی غذاؤں پر 5 ہضم گزرتے ہیں۔ جسم کے اندر 5 ہضم، جو چیز ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، ایک چیز کا ہضم کہتے کسے ہیں؟ ہضم کہتے کسے؟ اسے پھر سنیے، ایک چیز کا دوسری چیز سے مل کر ایک تیسری چیز بن جاتی ہے، اسی کو ہضم کہتے ہیں۔ جی ایک چیز کا دوسری چیز سے مل کر ایک تیسری چیز بن جانا، اسی کو ہضم کہتے ہیں۔ تو پہلا یہ کہ منہ میں لے کر اس کو دانتوں سے چبا، 5 ہضم ہوتے نا۔ پہلا ہضم کیا؟ ہم منہ میں دانا لیے، کھانا لیے اور اس کو دانتوں کے ذریعے چبائے، اور لعاب سے مل کر ایک تیسری چیز کا روپ بن لیتا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں دانتوں سے چباتے ہیں، چبانے کے بعد ایک دوسری صورت اختیار کر لیتا ہے وہی کھانا، ہے نا۔ یہ پہلا ہضم ہوا۔ دوسرا ہضم معدہ میں ہوتا ہے، جب غذا منہ سے اتر کر معدہ میں پہنچتی ہے تو یہاں اس کی شکل و صورت مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا ہضم ہوا۔ اور تیسرا ہضم اس طرح ہے کہ معدہ میں غذا اور پیے ہوئے مشروبات، یعنی کھانا اور پانی، یہ سب مل کر ایک سیال مادہ بنتا ہے۔ اس میں سے ایک لطیف حصہ جگر کی طرف جذب ہوتا ہے، جو کہ معدہ کے دائیں طرف ہوتا ہے، اور ثقیل حصہ، بھاری حصہ اتڑیوں کی طرف جاتا ہے، جو آخر کار پاخانہ پیشاب بن کر اپنے اپنے مخرج سے پیشاب پاخانہ کے راستہ سے پاخانہ پیشاب کی طرح نکل جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تیسرا ہضم ہے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں کچھ ہمارے بدن میں لگتا ہے اور کچھ پاخانہ پیشاب کی ذریعے نکل جاتا ہے، تو جو ہلکا پھلکا ہوتا ہے وہ تو جسم میں جذب ہو جاتا ہے معدہ میں دائیں طرف، اور جو بھاری چیزیں ہوتی ہیں وہ پاخانہ پیشاب کی طرح نکل جاتا ہے۔ یہ تیسرا ہضم ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں کہ چوتھا ہضم یہ ہے کہ تیسرے ہضم کے نتیجے میں وہاں 4 اختلاط، یعنی خون، بلغم، صفرا، سودے بنتے ہیں۔ اتنا ہو گیا، معدہ میں چلا گیا وہ، اس کے بعد وہی سب چیزیں خون، بلغم، صفرا، سودا بنتے ہیں۔
اس کے اکثر فضلات پیشاب کے ساتھ خارج ہوتے ہیں اور خون باقی اخلاق کے ساتھ مل کر حسب ضرورت رگوں میں پہنچتا ہے اور رگوں میں یہ چوتھا ہضم ہوتا ہے۔ یہ ہضم ہے چوتھا، ٹھیک ہے۔ اور پانچواں ہضم ہے کہ رگوں میں پہنچ کر اس کے پھر دو حصے بنتے ہیں، لطیف اور ثقیل، ایک ہلکا ایک بھاری۔ لطیف حصہ رگوں سے ہضم ہو کر باہر نکل آتا ہے اور اعضاء سے جا ملتا ہے اور وہاں ہر عضو اپنا اپنا حصہ لے لیتا ہے۔ اب یہاں اعضاء میں پانچواں ہضم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آخرکار خون کی شکل بدل کر اعضاء کی صورت بن جاتی ہے، ان کے ساتھ مکمل طور پر مل جاتا ہے۔ سمجھ شریف بات آئی؟ تو شاعر علی رحمہ فرماتے ہیں جس حکمت غامضہ، یعنی جو باریک حکمت ہے وہ یہی ہے، یہ پانچواں جو ہضم ہے یہ عضو بن لیتا ہے، اور عضو چونکہ پاک، اسی لیے وہ خون جو عضو بننے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ بھی پاک۔ اسی حکمت غامضہ اور باریک حکمت کو یہاں بتایا گیا ہے۔ کہتے ہیں اما اذا لم يصل علم انه دم العضو هذا في الدم، یہ مسئلہ تو خون کے بارے میں ہے کہ دم مسفوح ناپاک اور دم غیر مسفوح پاک۔ واما فی القی فالقلیل هو الماء الذي كان في اعلى المعدة وهي ليست محل النجاسة فحكم حكم الريق۔ کہتے ہیں تو خون کا مسئلہ ہو گیا، لیکن ابھی آپ پڑھے قے قلیل یہ ناقض وضو نہیں ہے، اور منہ بھر قے وہ ناقض وضو ہے۔ تو قے قلیل یہ ناقض وضو کیوں نہیں ہے اور منہ بھر قے وہ ناقض وضو کیوں ہے، اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فل قلیل هو الماء الذي كان في اعلى المعدة، کہتے ہیں قے قلیل وہ پانی ہے جو معدہ کی اوپری حصہ میں رہتا ہے اور وہ محل نجاست نہیں ہے، تو اس کا حکم تھوک کا حکم ہے۔ بھائی قے قلیل ناقض وضو نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ معدہ کے اوپری حصہ میں رہتا ہے، وہ پانی ہے جو معدہ کے اوپری حصہ میں رہتا ہے۔ قے ناقض وضو اس لیے ہے کہ جب کھانا ہمارے اندر چلا جاتا ہے تو ناپاکی سے مل جاتا ہے اور پھر اسی سے وامٹ ہوتی ہے، باہر نکلتی ہے، تو نجاست کے راستہ سے یا نجاست کی جگہ سے چکے نکلتا ہے، اسی لیے ناپاکی ہونے کی وجہ سے وہ ناقض وضو ہے۔ لیکن معمولی قے وہ معدہ کے اوپری حصہ میں رہتا ہے، وہاں نجاست نہیں رہتی، تو گویا نجاست کا خروج نہیں ہوتا ہے، اسی لیے قے قلیل ناقض وضو نہیں ہے۔ اور منہ بھر قے چونکہ وہ نجاست کی محل سے نکلتی ہے، اسی لیے وہ ناقض وضو ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ تو اس کا حکم تھوک کا حکم ہے، جیسے تھوک ناقض وضو نہیں اسی طرح قے قلیل بھی ناقض وضو نہیں۔ بات سمجھ شریف میں بات آ گئی، اچھی طرح سے سمجھیے گا۔ اللہ پاک سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے، محنت کا جذبہ اس کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دعائے خیر میں یاد۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔